دوستوں، آج 20 ذیقعت بدھ کے دن اللہ والوں کا بتایا ہوا عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ جو شخص بھی روزگار کی وجہ سے، مال و دولت کی وجہ سے پریشان ہے، اگر وہ وظائف بھی کرتا ہے لیکن اس کے باوجود رزق نہیں ملتا، رزق میں اضافہ نہیں ہوتا، تو پھر ایک مرتبہ یہ اللہ والوں کا بتایا ہوا عمل آج بدھ کے دن کر کے دیکھیں۔ فوری طور پر اس بندے کے لیے نئے نئے راستے کھل جاتے ہیں، رکے ہوئے کام پایا تکمیل تک پہنچ جاتے ہیں، کیونکہ یہ عمل غریبوں کو غنی کرنے والا ہے، فقیروں کو مالدار کرنے والا ہے، غریبوں کے دن بدلنے والا ہے۔ اس لیے دوستوں، یہ عمل کرنے کا بڑا ہی آسان سا طریقہ ہے، بالکل مختصر سا عمل ہے۔ یہ قرآن مجید کی ایک سورت ہے جس کو سورۃ الاخلاص کہا جاتا ہے، یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ سورۃ الاخلاص اور اس کے ساتھ ہی اللہ اکبر، جس کو نعرہ تکبیر کہا جاتا ہے۔ بندہ جب بھی کسی بھی کام کے اندر فتح حاصل کرنا چاہتا ہے، یعنی اگرچہ وہ میدان جہاد ہی کیوں نہ ہو، اگر اس کے اندر بھی کوئی بندہ فتح حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ اللہ اکبر نعرہ تکبیر کو بلند کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس نعرہ تکبیر کی برکت سے، اس عمل کی برکت سے اس کو میدان جنگ میں بھی فتح عطا فرما دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی بھی پریشانی کے اندر مبتلا ہو جائے اور اس پریشانی میں فتح حاصل کرنا چاہتا ہو، اس سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہو، تو پھر اللہ اکبر کی تکبیر کو بلند کرے، اور اس کے ساتھ کیا کرنا ہے سورۃ الاخلاص ہے، جو قرآن مجید کی بالکل مختصر سی سورت ہے۔ اس کی صرف 4 آیات ہیں، اور اس سورت کی 4 آیات اور یہ 4 آیات والی سورت کو پڑھ کر دیکھیں، فوری طور پر اس بندے کی ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ ہر کام جو کہیں سے نہیں ہو رہا ہوتا، جس کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے، جس کے لیے کوئی اسباب نہیں ہے، فوری طور پر اسباب بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور اس وظیفے کے بڑے بڑے کمالات ہیں، بڑے بڑے فیوز و برکات ہیں۔ اور پھر اس عمل کی سب سے بڑی بات اور اس سے بڑی خاص اور اہم بات یہ ہے کہ یہ عمل اس سے پہلے کئی مرتبہ بدھ کے دن آزمایا گیا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے جو بھی کرتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے قرآن مجید پڑھنا ضرور سیکھیں۔ جن لوگوں کو قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا، وہ قرآن مجید کو ابھی پڑھنا شروع کر دیے گا۔ کسی قاری صاحب سے سیکھیں، یا قرآن تو انسان کی زندگی بدل دیتا ہے۔ آج سے پہلے لوگ قرآن کی تلاوت کرتے تھے، قرآن کے ساتھ اپنی زندگی کو وابستہ رکھتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر اتنا کرم کیا کہ ہر وقت ان کے اوپر کرم و نوازش ہوتی رہتی تھی۔ رزق تھوڑا بھی ہوتا لیکن اللہ اس کے اندر برکت شامل فرما دیتا، اللہ اس کے اندر رحمت برکت نازل فرما دیتا۔ ایک ہی ہوتی تھی برکت، ایک ہی ہوتی تھی، کثرت سے ہوتی تھی۔ تو آج اللہ سے عمل کی برکت سے برکت بھی عطا فرمائے گا، اور رزق میں کثرت بھی عطا فرمائے گا۔ اس عمل کے اور بڑے فائدے ہیں۔ بیماریوں کو شفا مل جاتی ہے، بے روزگاروں کو روزگار مل جاتا ہے، پچھڑے ہوئے مل جاتے ہیں، تنگ دست ہاں اللہ کے فضل و کرم سے خوشحال ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس عمل کو آپ نے اس عمل کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، یعنی جیسے اللہ والوں نے بتایا ہے اسی کے مطابق کرنا ہے۔ اپنی زندگی کا مشن بنا لیں کہ آپ نے روزانہ قرآن پاک دیکھنا ضرور ہے، پڑھنا ضرور ہے، چاہے اس کی 4 آیات ہی کیوں نہ پڑھے، چاہے 1 آیت ہی کیوں نہ پڑھے، چاہے بس قرآن مجید کو کھول کر اس کے کلمات کی زیارت ہی کیوں نہ کر لیں، کریں۔ قرآن مجید کو روزانہ پڑھنے کا دیکھیں معمول بنا لیں۔ یہ انشاءاللہ چند دنوں کے اندر اس کے ساتھ یہ عمل کرنا نہایت ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز میں نے کیا بتائی ہے اس عمل کے لیے کہ یہ عمل کرنا ہی کرنا ہے۔ اس کے ساتھ آپ نے کوشش کرنی ہے روزانہ کی بنیاد پر جتنا پڑھ سکتے ہیں۔ آپ 10 منٹ پڑھ لیں، 5 منٹ پڑھ لیں، آدھا گھنٹہ پڑھ لیں، جتنا آپ آسانی کے ساتھ روزانہ قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت لازمی طور پر آپ نے کرنی ہے، اور یہ تلاوت کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے وہ غیبی راستے کھولے گا کہ جہاں آپ کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا، جہاں آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا۔ دیکھیں، آج کے اس عمل سے آپ کے لیے
اللہ رب العزت رزق کے 300 دروازوں کو کھول دے گا۔ 300 دروازے اللہ اس بندے کے لیے رزق کے کھول دیتے ہیں جو بندہ بھی سورہ اخلاص اور اللہ الصمد، اب یہ دیکھیں سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ سورت جو بندہ پڑھے گا اس کے ساتھ ساتھ اللہ اکبر کا ورد کرے گا، کتنے دروازے کھلیں گے اس کے لیے؟ 300 دروازے رزق کے۔ یہاں تو ایک دروازہ بھی رزق کا کھل جائے تو بندے کی زندگی بدل جاتی ہے، وہاں رب اس بندے کے لیے 300 دروازوں کے 300 رزق کے دروازے کھول رہا ہے، تو پھر آپ اندازہ لگائیں وہ بندہ کتنا سخی، کتنا غنی، کتنا مالدار ہو جائے گا، وہ بھی اس ایک ہی عمل سے، اور بار بار وظائف کرنے کی، بار بار اعمال کرنے کی، بار بار پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ انشاءاللہ دوستوں آپ لوگوں کو اس عمل سے بے شمار فائدے حاصل ہوں گے، تو آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ 20 ذیقت ہے، بدھ کا دن ہے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے ایک مرتبہ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، یہ دوسرا کلمہ ہے، اس کو ایک بار پڑھ لینا ہے۔ دوسرا کلمہ ایک بار پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ پڑھنا صرف ایک مرتبہ ہے۔ اب توجہ کیجیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک ویڈیو کو اسکپ اور کاٹ کاٹ کر دیکھ رہے ہوں، لیکن اب عمل کا طریقہ کار بتا رہا ہوں، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ اگر آپ کی ویڈیو اسکپ کرنے سے عمل کی کوئی خاص بات، کوئی خاص حصہ چھوٹ گیا تو وظیفے کا فائدہ نہ ہوگا اور پچھتاوا آپ کا مقدر بن جائے گا۔ تو دوستوں اس لیے بہتر ہے کہ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک دیکھیے گا۔ اب ایک بار درود پاک میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہوتا ہے، ہر انسان کی حاجات خواہشات الگ ہوتی ہیں، اور ظاہری بات ہے جو کوئی عمل کرتا ہے تو اس کے ذہن میں کوئی نہ کوئی خواہش ہوتی ہے، کوئی مقصد ہوتا ہے جس کے لیے بندہ یہ عمل، یہ وظیفہ کرتا ہے۔ تو دوستو آپ کا جو بھی مقصد ہے، جو بھی آپ کی خواہش ہے، آپ اس کو اپنے ذہن میں رکھیں، اور ذہن میں رکھنے کے بعد آپ نے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ نے سب سے پہلے 11 مرتبہ استغفر اللہ یعنی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، آپ نے ایک مٹھی چاول لینی ہے، ایک مٹھی گندم لینی ہے، یا پھر ایک مٹھی باجرہ لے لینی ہے، جو آپ کو مل جائے آپ نے وہ لے کر اپنے پاس رکھ لینی ہے، اور اس کے اوپر آپ لوگوں نے دم کر دینا ہے۔ 11 مرتبہ استغفر اللہ پڑھ کر آپ نے دم کر دینا ہے۔ وہ باجرہ ہو یا گندم ہو، اس کو جو استعمال آپ لوگ گھر میں کرتے ہیں وہی والا لیے گا، آپ نے صدقہ کرنا ہے۔ وہ جو طریقہ کار میں آپ کو بتاؤں، آپ نے اسی طریقے سے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو آپ لوگوں نے پڑھ لینا ہے، اور آپ لوگ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں، اور اس کو مکمل دیکھیں تاکہ آپ بار بار وظائف کرنے سے بچ جائیں، اور ایک ہی عمل اس کی آپ کی ساری مایوسی، ساری پریشانی، سارے غم، سارے دکھ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے۔ تو پہلی چیز میں نے آپ کو بتائی، اس عمل سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ 300 رزق کے دروازے کھول دیں گے، 300 غضب کے، جو ناراضگی کے دروازے ہیں، جو دشمنی کے ہیں، قہار کے، فتنے کے، اور اس طرح کے تمام دروازوں کو اللہ پاک بند فرما دے گا، اور آپ کے لیے رحمت کی، برکتوں کے، رزق کی
خوشیوں کے دروازے کھول دے گا۔ تو اس لیے دوستوں یہ سورۃ اخلاص در حقیقت بندے کو اللہ سے ملانے والی سورت ہے، اللہ کے قریب کرنے والی سورت ہے، اللہ کا قرب دلانے والی سورت ہے، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں حاصل کروانے والی سورت ہے۔ اس لیے ہر شخص کو چاہیے جو بھی روزی کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے، رزق کی وجہ سے پریشان ہے، اس کو چاہیے کہ یہ سورہ اخلاص اللہ الصمد کے اس عمل کو لازمی طور پر زندگی میں اپنائے، اور اس عمل کے فیوز و برکات آپ کو ایک دن کے ہی عمل سے پتہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب آپ نے سب سے پہلے، جیسے میں نے کہا، آپ نے استغفار پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے اسی جگہ پر بیٹھے بیٹھے دیکھیں جب عمل کرنے کے لیے بیٹھا جانا ہو تو جب تک عمل مکمل نہ ہو جائے، یعنی کہ عمل پورا نہ ہو جائے، اس وقت تک اپنی جگہ سے نہیں چھوڑنا، اپنی جگہ سے نہیں اٹھنا، اور اس وقت تک عمل کو مکمل کیے بغیر آپ لوگوں نے کسی سے کلام بھی نہیں کرنا ہے، کسی کے ساتھ گفتگو نہیں کرنی ہے، کسی سے فضول بات نہیں کرنی ہے، اور نہ ہی آپ لوگوں نے کوئی بھی فضول سوچنا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وظیفہ آپ لوگوں کا ضائع ہو جائے۔ انشاءاللہ العزیز آپ لوگ اس عمل کے فیوز و برکات اپنے آنکھوں سے خود دیکھیں گے انشاءاللہ۔ بے شک آپ کی عمر 50 سال ہی کیوں نہ ہو، 50 سال کے گناہ بھی اگر آپ کے ہوں گے اللہ پاک وہ بھی معاف فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی بنگلے اور محل عطا فرمائے گا، جنت میں بھی اس عمل کے کرنے والے کو محل اور بنگلے عطا فرمائے گا۔ تو 70,000 دروازے ہوں گے جو جنت میں آپ کو محل ملے گا، اور بہت ہی مختصر سا وظیفہ ہے، اس کو کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ کو 2000 رکعت نماز نفل پڑھنے کا ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ جب وہ بندہ فوت ہوگا تو اللہ پاک 1,10,000 فرشتے بھی اس کے جنازے میں شامل فرمائے گا۔ اب بات کر لیتے ہیں، پہلے اللہ الصمد یا اللہ اکبر پڑھنا ہے، تو دونوں چیزیں پڑھنی ہیں۔ اور پہلے جو چیز کا میں نے ذکر کیا ہے وہ آپ نے استغفار پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے سورۃ الاخلاص کو پڑھنا ہے، اس کے بعد اللہ اکبر کو پڑھنا ہے۔ اس ترتیب کے مطابق آپ نے سورۃ الاخلاص کو ہر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنی ہے، جو تعداد میں بتانے لگا ہوں اس تعداد کے برابر پڑھنا ہے۔ ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے، بغیر بسم اللہ کے اس عمل کو، اس سورت کو نہیں پڑھنا۔ اب جتنی بار آپ اس سورت کو پڑھیں گے، دیکھیں جب پڑھیں تو پہل خوش و خشوع کے ساتھ پڑھیں۔ بعض لوگ بہت زیادہ جلد بازی میں پڑھتے ہیں کہ کچھ سمجھ ہی نہیں آتا، تو خدا را آپ جس رب کی بارگاہ میں بیٹھیں گے یہی تو بات ہے۔ اسی وجہ سے تو اللہ والے فرماتے ہیں اب فیض حاصل کر ہی رہے ہیں تو آرام آرام سے وظیفے کو پڑھیں۔ انشاءاللہ العزیز توجہ کے ساتھ جتنی آپ لوگ پڑھیں گے اتنا زیادہ فیض بھی عطا ہوگا، اتنی زیادہ فیوز و برکات سے آپ لوگوں کو نوازا بھی جائے گا، اور آپ کی زندگی جو ہے وہ راہ راست پر بھی آ جائے گی۔ اللہ پاک آپ سے یقین کرے گفتگو فرمائے گا۔ اس عمل کی برکات اتنی زیادہ ہے۔ اب آپ لوگوں نے جو ذکر کرنا ہے وہ اللہ اکبر کا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ اکبر جب آپ نے کہنا ہے تو اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو جب آپ نے یہ بات کہنی ہے تو اللہ تعالیٰ نے خوش ہو جانا ہے، تو جس بندے سے میرا رب خوش ہو جاتا ہے اس بندے کو پھر نواز دیتا ہے، اور ایسا نوازتا ہے کہ کوئی تنگی اس کو دوبارہ نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ اس کی مشکلوں کو آسان فرما دیتا ہے۔ اب آپ اس عمل کے وقت کے بارے میں بھی سمجھ لیں، فجر کے بعد کریں گے، ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب عشاء کے بعد، جس وقت آپ کے پاس پانچوں اوقاتوں میں سے، پانچوں وقتوں میں سے جس وقت آپ کو ٹائم میسر ہو آپ اس وقت اس عمل کو کر لیں۔ ضروری نہیں کہ فجر کے بعد ہی کریں یا ظہر کے بعد ہی یا مغرب یا عشاء یا عصر، کسی بھی نماز کے بعد آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ جب آپ کا دل چاہے، جس وقت آپ کو آسانی ہو، آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ اس کی ساری رحمتیں آپ کو نصیب ہوں گی۔ جب آپ نے یہ عمل مکمل کر لینا ہے تو اس سے آپ لوگوں نے ایصال ثواب بھی کر لینا ہے۔ سارے کا ثواب جتنا ہے آپ نے اللہ اکبر پڑھنا ہے، جتنا سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے، اس سے سارا کا سارا ثواب آپ نے حضور کی بارگاہ میں، حضور کی اہل بیت، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، تمام حضرات کی امت مسلمہ کی روح کو آپ نے ایصال ثواب پیش کر دینا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ اور یہی راز ہے جو اللہ والے بتاتے ہیں، لیکن ہر بندہ
نہیں بتاتا۔ وہ یہی بات کہتے ہیں کہ جب اس کا ثواب جن جن بزرگوں کی روح کو پیش کریں گے ان کی روحیں تمہارے اوپر خوش ہو جاتی ہیں۔ جب ان کی روحیں تمہارے اوپر خوش ہو جائیں گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد کریں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان نیک بندوں کی فریاد کو سن لیتا ہے، کیونکہ وہ ان کے اپنے بندے ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میرے ولی ہیں، یہ میرے دوست ہیں، یا کچھ اللہ کے انبیاء ہیں جو اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ تو اس لیے جب وہ خوش ہو جاتے ہیں تو پھر رب بھی خوش ہو جاتا ہے۔ جب میرا رب خوش ہوتا ہے تو پھر وہ حضور کے غلاموں کو سب کچھ عطا فرما دیتا ہے۔ اب آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ الاخلاص کو پڑھنا ہے۔ کس طرح پڑھنا ہے، کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، آپ سب کو میں سمجھا دیتا ہوں۔ آپ نے صرف اور صرف 2 تسبیحات پڑھنی ہے، 200 مرتبہ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ دوستو اس خاص عمل کو خاص لوگ ہی کریں گے، وہ بڑا خوش نصیب ہوگا، اور بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جن کے مقدر میں یہ وظیفہ نہیں ہوگا، جن کو کرنے کی توفیق نہیں ہوگی۔ تو دوستو اس لیے وہ لوگ ویڈیو کو چھوڑ کر جا بھی چکے ہوں گے، کچھ وہ ہوں گے جنہوں نے ناکام ہونا ہوگا، وہ اس ویڈیو کو مکمل نہیں دیکھیں گے، اور جنہوں نے کامیاب ہونا ہوگا وہ انشاءاللہ ویڈیو کو مکمل دیکھ کر عمل کو سمجھ کر اچھے طریقے کے ساتھ کریں گے۔ تو جو باتیں میں نے بتائی ہیں یہ ہر دکان سے، ہر جگہ سے آپ کو نہیں ملیں گی۔ الحمدللہ میں نے آپ سے کوئی بات چھپائی نہیں، کوئی ایسا راز چھپایا نہیں ہے، اور جو راز تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ یکسوئی، تنہائی، اور اس طرح اللہ کی خوشنودی اور تمام امت مسلمہ یعنی تمام مسلمانوں کی روحوں کو خوش کرنا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ سے جو بھی مانگیں گے آپ کو مل جائے گا۔ بن مانگے بھی مل جاتا ہے، بغیر مانگے بھی دیا جاتا ہے۔ یہ ماہ ذیقت کا مہینہ ہے، اور اس کے بعد والا مہینہ جو ہے وہ حج کا مہینہ ہے۔ حاجی حج کے لیے روانہ ہوتے ہیں، اور اس مہینے میں حج کی تیاری ہوتی ہے۔ حاجی حج پہ جانے کے لیے اسی مہینے میں تیاریاں سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو اللہ والو جو طریقہ کار میں نے آپ کو بتایا، بسم اللہ کے ساتھ آپ نے ملا کے سورۃ الاخلاص کو پڑھنا ہے۔ کس طرح سے پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ایک بار ہو گیا، اس کے بعد دوبارہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یہ 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لوگوں نے 200 کی تعداد میں سورۃ الاخلاص کو پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے اللہ اکبر یعنی نعرہ تکبیر اس کو آپ نے بلند کرنا ہے۔ دیکھیں جب ہم بلندی کی طرف چڑھتے ہیں تو اللہ اکبر کو پڑھتے ہیں، کیونکہ ہم بلندی کی طرف جا رہے ہیں، اس لیے کہ اللہ خود بلند ہے، اللہ بڑا ہے۔ تو ہم جب اس کی بڑائی کو بیان کرتے ہیں اور بلندی کا سفر شروع کرتے ہیں، اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں، تو جب ہم اس کی پاکی کو، اس کی بلندی کو اس طرح ذکر کرتے ہیں تو پھر اللہ فرماتا ہے بندے تو نے میرا ذکر کیا اور تو نے میرے نام کو کہا کہ باری تعالیٰ تو بلند ہے، تو اب میں تمہیں بھی معاشرے میں بلند کر دوں گا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آج سے بلندیاں آپ کے قدم چومیں گی، اور آپ کو اللہ ہر جگہ ہر میدان میں فتح عطا فرمائے گا، کیونکہ یہ اللہ اکبر یہ ایسا عمل ہے کہ اس کو تو صرف ایک بار پڑھنے سے اللہ ایک اونٹ کو ذبح کرنے کا ثواب آپ کو عطا فرما دیتا ہے۔ اس بندے کو مل جاتے ہیں، ایک اونٹ ذبح کرنے کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے، اور جب کہ نامہ اعمال میں آج اتنا زیادہ ثواب لکھ دیا جائے، اس سے تو رب رحمان اتنا خوش ہو جائے گا کہ آپ لوگ خود بھی حیران ہو جائیں گے۔ اور آپ نے اللہ اکبر کی 3 تسبیحات یعنی کہ 300 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ 300 اونٹ ذبح کرنے کا ثواب آپ کو ملے گا، اسی برکات ملیں گی، آپ کو مال ملے گا، آپ کو دولت ملے گی۔ یہ اتنا خاص عمل ہے، اتنا بہترین عمل ہے، انشاءاللہ العزیز اس عمل کو خود بھی کریں، اپنے دوستوں کو یہ بتائیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اس کے بعد آپ لوگ دوبارہ درود پاک پڑھ لیں گے جو آپ نے اول پڑھا تھا، پھر ہاتھ اٹھا کے جو دعا کریں گے اللہ پاک کی بارگاہ میں اللہ پاک آپ کو کامیابیوں سے ہمکنار فرما دے گا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے کوئی 2 نام ضرور لکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔